السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تخلیق کائنات کا عنوان ہے مصطفیٰ. تخلیق کائنات کا عنوان ہے مصطفیٰ. انسانیت کے درد کا درمان ہے مصطفیٰ. ہم پر خدائے پاک کا احسان ہے مصطفیٰ. واللہ سب رسولوں کے سلطان ہے مصطفیٰ. صد شکر بے مثال ہمیں رہنما ملا. صد شکر بے مثال ہمیں رہنما ملا. وہ مل گئے تو ان سے خدا کا پتہ ملا. کیا کیا ظلم کیے انسانوں نے اس انسان کامل پر. کیا کیا ظلم کیے انسانوں نے اس انسان کامل پر جو دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا. اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں. اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں جن کا نام سن کر سب صلی علی کہتے ہیں. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، ربیع الاول کا مبارک، مقدس، پاکیزہ، بہار والا، خوشیوں والا جو مہینہ شروع ہوا ہے، یہ صرف اس مہینے کی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے بہار کا مہینہ ہے. ربیع الاول کو تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مہینے کو لوگ جانتے تھے، مگر ربیع الاول کو جو ربی ملا، ربی کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار، سال کی پہلی بہار، ربیع الاول. تو مہینوں کو جو بہار ملی ہے وہ ہمارے نبی کے صدقے سے ملی ہے، ورنہ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے بھی دنیا میں لوگ مہینوں کے نام جانتے تھے، مگر کسی مہینے کے نام کی عظمت، کسی مہینے کا تقدس، کسی مہینے کا مقام اتنا بلند نہیں تھا. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے تو اس مہینے کا تقدس بھی بڑھ گیا، اس مہینے کو بھی عظمت مل گئی، اس مہینے کو بھی ایک مقام مل گیا، اور ساری دنیا میں اس مہینے کو لوگ جاننے لگے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 عنوان بیان فرمائے. اللہ کا کلام ہی ایسا بابرکت ہے جس کے ایک ایک جملے میں ایک ایک عنوان ہوتا ہے یا کئی عنوان ہوتے ہیں.
سمندروں جیسا مضمون قرآن کے ایک ایک جملے میں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت کریمہ میں 3 عنوان ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائے۔ لقد جاءکم، یہ آمد مصطفیٰ ہے، ولادت مصطفیٰ ہے۔ رسول من انفسکم، یہ صورت مصطفیٰ ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ 3 عنوان ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، ولادت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ بڑے بڑے علماء نے اس کا عنوان الفاظ بدل کر یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی جو ولادت ہے وہ بے مثال ہے، ہمارے نبی کی پیدائش بے مثال ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بے مثال ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر جمال ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت با کمال ہے، بے مثال ہے، پر جمال ہے، با کمال ہے۔ تو ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، پیدائش، میلاد کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں 3 عنوان بیان فرمائے۔ آج انشاءاللہ سب سے پہلے عنوان پر بات کی جائے گی۔ لقد جاءکم، ولادت مصطفیٰ پر بات ہوگی، آمد مصطفیٰ پر بات ہوگی، میلاد مصطفیٰ پر بات ہوگی، بے مثال ولادت پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ذہن ایک جگہ رکھیں گے، توجہ ایک سوئی کے ساتھ رکھیں گے، نیند کو آنے نہیں دیں گے، اور پورے شوق اور عشق کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہترین باتیں اللہ میرے اور آپ کے دل دماغ میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسولوں، ہم سب غلامان رسول ہیں، ہم سب نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی کا تذکرہ ہم غلاموں کے لیے یہی تسکین قلب کے لیے ہے، ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں کا اطمینان، ہمارے دلوں کا قرار، ہمارے دلوں کا چین، ہمارے دلوں کی خوشی، ہمارے دلوں کی مسرت، ہمارے دلوں کا سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، ہمارے نبی کی ولادت کا تذکرہ، ہمارے نبی کے چہرہ انور کا تذکرہ، یہی ہماری زندگی کا سکون ہے۔ جب ہم اسے سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب نبی کا تذکرہ چھڑتا ہے ہماری بے چین زندگیوں میں چین آ جاتا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ہمارے بے قرار زندگی میں قرار آ جاتا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے دکھ کم ہو جاتے ہیں، ہمارے غم کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی زندگی میں مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، آفتیں آئیں، بلائیں آئیں، غم آئے، دکھ آئے، درد آئے، زخم لگے، بیمار ہو جاؤ یا نقصان لگ جائے، میرے درد کو یاد کر لینا، تمہارا درد ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی میلاد، آپ کی پیدائش، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر ایک دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی پہچان بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر صاحب پیدا ہونے کے بعد انجینئر بنتے ہیں، اور پروفیسر صاحب پیدا ہونے کے بعد پروفیسر بنتے ہیں، علامہ پیدا ہونے کے بعد علامہ بنتے ہیں، اور ڈاکٹر پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر بنتا ہے، لائرز پیدا ہونے کے بعد لائر بنتے ہیں، عالم دین پیدا ہونے کے بعد عالم دین بنتا ہے، مفتی پیدا ہونے کے بعد مفتی بنتا ہے، مدرس پیدا ہونے کے بعد مدرس بنتا ہے، اور اسی کے علاوہ مبلغ پیدا ہونے کے بعد مبلغ بنتا ہے، اور کاتب پیدا ہونے کے بعد کتابت کرتا ہے۔ ساری چیزیں بعد میں پیدا ہونے کے بعد وجود میں آتی ہیں، مگر ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہمارے نبی کے تذکرے شروع ہو گئے۔ ہمارے نبی آئے بعد میں، خاتم النبیین ہونا پہلے بتا دیا گیا۔
ہمارے نبی آئے بعد میں، امام الانبیاء ہونا پہلے بتا دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں، مگر ان کے آنے کی وجہ سے دنیا اور کائنات کا قائم کرنا پہلے بتا دیا گیا۔ ہر نبی کی زبان سے ادا کروایا گیا، ہر رسولوں کی زبان سے تذکرے چھڑوائے گئے، ہر زمانے میں ہر امت کے سامنے یہ تذکرے آئے ہیں، تب جا کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں، آپ کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ اللہ کی طرف سے نظام تھا، جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کے پشت میں ہوتا تھا، اس کی پیشانی چمکنا شروع ہو جاتی تھی، چہرہ روشن ہو جاتا تھا، اور ساری دنیا کی نگاہیں اس انسان پر ٹک جاتی تھی کہ یہ کیا خوبصورت انسان ہے، کیونکہ اندر صلب میں ہمارے نبی کا نور ہے۔ ایسے ہی منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کہ صلب میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا تو پیشانی چمکنے لگی، چہرہ روشن ہو گیا ہمارے نبی کے والد محترم کا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ کے محققین نے لکھا ہے، تاریخ کے مؤرخین نے لکھا ہے، اس زمانے میں 200 تقریباً عورتیں ایسی تھیں جن کے یہ خواہش تھی کہ ان کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے، اور جو پیشانی پہ نور چمک رہا ہے وہ ہمارے پیٹ میں آ جائے اور ہم ان کی ماں بن جائیں۔ 200 عورتوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اور ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے تو صاف برسر عام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے دی کہ میں تمہارے لیے حاضر ہوں، کیا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بڑے شرمیلے، بڑے باحیا، بڑے با اخلاق، بڑے با کردار انسان تھے، کیوں نہ ہوتے میرے نبی کے والد محترم جو ٹھہرے۔ نظر جھکائی اور کہا کہ اے خاتون، تو پتہ نہیں تو نے مجھے کیا سمجھا ہے، آج تک میں نے اپنا کوئی کام زندگی میں میرے والد کے اجازت کے بغیر میں نے نہیں کیا، اور یہ غلط کام میں نے کبھی آج تک نہیں کیا۔ پھر آپ چلے گئے نظر جھکا کر۔ اس طرح عورتوں کی جستجو اور تلاش تھی کہ یہ نور ہمارے اندر آ جائے، مگر اللہ نے جس کی قسمت میں لکھا تھا اسے ہم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پھر نکاح ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تشریف لائے، اور جس سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آنے سے پہلے ہی شروع ہیں کرامتیں، رحمتیں، سعادتیں، برکتیں، کائنات کی قسمت کھلنے والی ہے۔ جس سال ایک زمانہ جاہلیت کا دور تھا کہ ہر پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا سال تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، ایک زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا ہے، میرے دینے والی بچیوں کو یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ سال میرے نبی کے آنے کا سال ہے، میرے نبی کے آنے کی برکت سے، میرے نبی کے آنے کی سعادت سے میں پوری دنیا کو انعام دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے آنے کی برکت سے میں پوری دنیا، پوری کائنات کو انعام دوں گا۔ کیا انعام دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اس سال میرے نبی کو پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جب میرے نبی کو پیدا کروں گا تو ساری ماؤں کو جتنے بھی بچے پیدا ہونے ہیں سب کے سب کو میں لڑکا دوں گا، لڑکی کسی کو نہیں دوں گا، کیونکہ جب میرے نبی دنیا میں آئیں گے تو کسی بچی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے۔ یہ میرے نبی کی آنے کی برکت ہے کہ میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں، کوئی لڑکی کوئی بچی کو کوئی زندہ دفن نہ کرے۔ میرے نبی کی برکت سے اللہ نے سب کو لڑکے نرینہ اولاد دے دیے، سب کو مرد بچے دے دیے، تاکہ کسی بچی کے پیدا ہونے پر کوئی زندہ دفن نہ کر دے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ دیکھو عقل کا تقاضا، میں آپ کو سوال
کے انداز میں بتا رہا ہوں. سارے مہینوں میں سردار مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک. ساری کتابوں میں سردار کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. سارے نبیوں میں سردار نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقل کا تقاضا یہی تھا، سردار مہینے میں جس میں سردار کتاب اتاری گئی، اسی مہینے میں سردار نبی بھی آتے، مگر ہمارے نبی رمضان کے مہینے میں نہیں آئے، ربیع الاول کے مہینے میں آئے. عقل کا تقاضا کیا کہہ رہا ہے؟ مہینہ سردار ہے، کتاب سردار ہے، تو سارے نبیوں کے سردار کو بھی اسی سردار مہینے میں آنا چاہیے تھا، مگر ہمارا نبی کون سے مہینے میں آئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں آئے. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں حکمت کیا ہے. یہ ہم علماء قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ غور و فکر کرتے ہیں، اور ہمارے اکابرین کی باتیں، بزرگوں کی باتیں میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ورنہ ہماری بھی اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اتنا بھی غور و فکر کریں. تو علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ نے سردار نبی کو سردار مہینے میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کیونکہ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمز، جلانا. رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلا دینا، جلا کے خاک کر دینا. اگر ہمارا نبی رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے، ہمارا نبی کی میلاد رمضان میں ہوتی، تو میں اور آپ چونکہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کوئی اچھا مفہوم ہی لیتے ہیں. مگر جو دشمن ہے، جو کافر ہیں، یہ یقیناً میرے نبی پر الزام لگاتے، بھئی رمضان کے مہینے میں آئے ہیں، جلانے کے مہینے میں آئے ہیں، رحمت کہاں سے بنے گی؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رمضان کے مہینے میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس لیے وہاں سے یہ ہٹایا گیا. اور ہمارے نبی کو نہ ہمارے نبی رمضان کے محتاج ہیں، نہ ہمارے نبی شوال کے محتاج ہیں، نہ ہمارے نبی ربیع الاول کے محتاج ہیں، نہ ہمارے نبی رجب کے محتاج ہیں. سارے مہینے میرے نبی کے محتاج ہیں، ہمارے نبی کسی مہینے کے محتاج نہیں ہیں. ربیع الاول کو تقدس اور عزت ملی ہے میرے نبی کی وجہ سے. میرے نبی کو ربیع الاول کے مہینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے رمضان کے مہینے میں نہیں پیدا فرمایا. ہو سکتا ہے شاید دشمن اعتراض کرتا، اس لیے اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. دوسرا سوال، اچھا چلو ٹھیک ہے، سردار مہینے میں نہ پیدا ہوئے، کم سے کم سردار دن، پورے دنوں میں سردار دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. سارے 7 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. تو بھی سردار نبی سردار دن میں پیدا ہوتا، پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ تو علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، جمعہ مسلمانوں کے عید کا دن، ہفتہ یہودیوں کے عید کا دن، اتوار عیسائیوں کے عید کا دن، پیر چھوڑ کر منگل، بدھ، جمعرات، یہ بھی ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی کا عید کا دن ہے. پورے ہفتے میں پیر ایک ایسا دن تھا جو کسی کے یہاں عید کا دن شمار نہیں کیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن پیدا فرما کر یہ بتانا چاہا کہ میرے نبی کو نہ جمعہ کی ضرورت ہے، نہ ہفتے کی ضرورت ہے، نہ اتوار کی ضرورت، نہ منگل کی ضرورت، نہ بدھ کی ضرورت، نہ جمعرات کی ضرورت. کیوں؟ اگر اس دن پیدا ہوتے تو شاید ہفتے کے دن پیدا ہوتے تو ہو سکتا یہودی کہتے بھئی ہمارے عید کے دن نبی پیدا ہوئے اس لیے ان کو فضیلت ملی. اتوار کے دن اگر پیدا ہوتے تو عیسائی کہتے بھئی ہمارے عید کے دن پیدا ہوئے اس لیے فضیلت ملی. اللہ فرماتے ہیں یہ کریڈٹ میں کسی کو نہیں دوں گا. پیر کا ایک دن ہم نے بچا کے رکھا ہے جو کسی کے کھاتے میں نہیں گیا، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے پیر کے دن پیدا فرما کر کہا میرے نبی پیر کی فضیلت تم سے ہے، ہر دن اپنی فضیلت میں تمہارا محتاج ہے، تم کسی دن کے محتاج نہیں ہو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی کہ نیند آ رہی تھی؟ یہی تقریر اگر اسٹیج پر کریں تو واہ واہ ہو جائے گا اور آپ یوں سو رہے ہیں. عشق کہاں گیا نبی کا آپ کا؟ جاگو، عقل کے کانوں سے بات کو سنو. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ میں نے ولادت پہ بات کی کہ 200 عورتوں نے وہاں وہ انتظار میں تھے، مگر قسمت حضرت آمینہ کی کھلی.
پھر اس کے بعد میں نے بات کی کہ سردار نبی سردار مہینے میں آتے رمضان میں، مگر اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی سردار نبی سردار دن میں آتے، کیوں نہیں آئے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ بات رکھیں گے نا ذہن میں انشاءاللہ، بھولیں گے تو نہیں۔ سب سے مشکل کام کیا ہے پتہ ہے؟ جس جمعہ میں ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے خطیب صاحب کا، وہاں عنوانہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہم نا۔ سب کچھ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نیا بولو، جی جان لگا کو محنت کر کو نیا لے تو سنتے نہیں سوتے رہتی ہیں۔ اب کیا کرنا تھا؟ مجھے خود اندازہ ہے، کیونکہ جو بیان میں دیتا ہوں وہ اسے میں لکھ لیتا ہوں پہلے کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں جمعہ میں نے کیا بیان کیا۔ میرے پاس تحریر موجود ہے، جتنے سال میں نے دیے سب موجود ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت چونکہ سمندر ہے، تو سمندر میں سے ایک ایک موتی ہر سال نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ میں آپ کے سامنے پہلی بار عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ غور سے سنو کہ وجہ کیا ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ ایک قصہ ہے حضرت بایزید بسطامی جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے کسی ایک یہودی یا عیسائی نے بہت سوالات کیے، تقریباً 40-45 سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال اس یہودی یا عیسائی نے حضرت بایزید بسطامی سے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ایسے دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسے دو جس کا تیسرا کوئی نہیں، یہ دن اور رات ہیں، دن اور رات کا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کائنات کے اعتبار سے جو کائنات میں دن اور رات آتی ہے یہ دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جیسے روزانہ کے ایک دن اور رات ہوتے ہیں، اسی طرح پوری انسانیت کی ایک دن اور ایک رات ہے۔ پوری کائنات کی، پوری انسانیت کی روزانہ جو 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، یا 8 گھنٹے کی رات، یا جو بھی ہے روزانہ کی ہے، یہ کامن ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری انسانیت کی ایک رات ایک دن ہے، اور رات اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اب غور سے سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، یہ پوری کی پوری رات کے ستارے ہیں۔ یہ رات ہے انسانیت کی، جو حضرت آدم سے شروع ہوئی رات اور حضرت عیسیٰ پر آ کر ختم ہوئی، اور حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت آدم 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء اور رسول جو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ سب کے سب ستارے ہیں۔ کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ اور ستارے کب نکلتی ہیں؟ رات میں، رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ پوری رات ہے جو پہلے آئی ہے۔ چونکہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو رات یہ پہلے آئی ہے۔ اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہاں سے انسانیت کا دن شروع ہوا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ رات پہلے آئی اور دن قیامت تک رہے گا۔ یہ پوری انسانیت کی ایک رات اور ایک دن ہے۔ ستارے ایک نہیں، ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہو، اس کے اوپر بھی چلے جائیں ستاروں کو آپ لے کر، جتنے بھی ستارے چمکیں، رات کا اندھیرا دور نہیں ہو سکتا۔ ستارے جتنے بھی آپ رکھ لو، وہ سب کے سب چمکا لو، سارے ستارے چمکیں گے اپنے اپنے طور پر، اپنے اطراف میں روشنی دے سکتے ہیں، مگر سارے ستارے مل کر رات کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ مگر دن میں ایک سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا میں اجالا چھا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دن میں ایک سورج، اجالا اتنا کہ سارے ستارے چھپ جائیں، سارا اندھیرا ختم ہو جائے، سارے تاریکی سیاہی ختم ہو جائے۔ اب ایسی روشنی سورج لے کر آئے، آفتاب مصطفیٰ، نبوت کا آفتاب جب طلوع ہوگا تو دن نکلے گا، اور جب دن میں ایک سورج آئے گا تو سارے اندھیرے غائب ہو جائیں گے۔
تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو تھا رات کا وقت تھا، اور جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب ستاروں کے مانند تھے، اور تاریخ گواہ ہے ستارے جتنے بھی ہوں رات کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ دن آتا ہے، ایک آفتاب اور سورج نکلتا ہے، سارے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کا سورج، دن کا آفتاب، نبوت کا سورج، نبوت کا آفتاب بنا کر پیدا کیا، تو قیامت تک دن بھی رہے گا اور قیامت تک اجالا بھی باقی رہے گا۔ دن آتا بعد میں ہے، سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، مگر دن کے اثرات پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ سورج زوال پر، اثروں پر بعد میں جاتا، پہلے ہم دکان کھولتے ہیں، پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ دن بعد میں نکلتا ہے، پہلے اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرتے ہیں۔ دن بعد میں نکلتا ہے، دن کی تیاری پہلے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دن کی آمد تھی، اس سے پہلے اللہ نے تیاری فرمائی۔ کیا تیاری فرمائی؟ کسریٰ کے گنگرے گر گئے، ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، سب کے بت اوندے گر گئے۔ اب جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا، فجر کی اذان کا، تہجد کا۔ یہ اشارہ اللہ دے رہے ہیں، اب رات ختم ہو رہی ہے، اب دن شروع ہو رہا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور کچھ دن گزر گئے، حضرت عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، دادائے محترم تشریف فرما تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کہا کون؟ کہ میں ایک مسافر ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسافر کھڑا۔ ابھی کون ہو؟ میں راہب ہوں۔ کون ہو؟ میں پادری ہوں۔ کون ہو؟ میں عیسائی ہوں۔ کون ہو؟ ایک زمانہ گزر گیا مجھے غار میں بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے ہوئے، آج ہمارے گھر کیوں؟ کل رات جب میں عبادت کر رہا تھا میری مورتی کے سامنے، میرے بت کے سامنے، جب میں اس کی عبادت کر رہا تھا تو اچانک تہجد کے وقت میں بت گر گیا، اوندے منہ زمین پر پڑ گیا، اور مجھے اچانک آواز آئی، قد جاء النبی المنتظر، وہ نبی آ گئے جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا، الذی یسجد لہ الشمس والقمر، جس کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے مسجود بنا دیا۔ پھر اچانک ایک اور آواز آئی، ولد رسول اللہ فی المکہ، کہ مکے میں آخری اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ انقطعت النبوۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ تو میں سیدھا چلا آیا دیکھنے کے لیے کہ وہ کون پیدا ہوا جس کے پیدا ہونے سے میرا بت اوندی منڈی نیچے گر گیا، وہ کون سا بچہ ہے جس کے دنیا میں آنے سے یہ بنی اسرائیل کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، بنو اسماعیل کا دروازہ کھل گیا۔ تو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ تو پھر اندر لے کر گئے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ یوں دیکھ کر یوں آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگا، یہ تو وہی بچہ ہے جس کی علامتیں ہم تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہم نے سنا ہے۔ بے ہوش ہو گئے ایک دم اچانک، اور جب اسے ہوش میں لایا گیا، بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جس کی علامتیں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، زبور میں پڑھی ہیں، اور ہم ہمارے نبیوں سے سنتے آ رہے ہیں، باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو وہی بچہ ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا وہیں پر اس نے کہا کہ میں اس بچے کی گواہی دیتا ہوں، پھر وہیں پر وہ مر گیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اب پھر آگے پہنچ جاتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تاریخیں الگ الگ ہیں، بعضوں نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعضوں نے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو ربیع الاول کی پیدا ہوئے، اور مشہور معروف علماء جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12
ربیع الاول ہے. 2 8 9 12. ٹھیک ہے, سن رہے ہیں غور سے؟ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے, وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وفات یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانا, دنیا سے پردہ فرما جانا, اس تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں. سب یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اختلاف ہے پیدا ہونے والی تاریخ میں, 2 بھی ہے, 8 بھی ہے, 9 بھی ہے, 12 بھی ہے. 2 مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے, ان کی رائے ہے, انہوں نے اس پر بڑی محنت کی. 8 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ادریس, انہوں نے بڑی محنت کی, مولانا ادریس صاحب. 9 تاریخ شبلی نعمانی صاحب اور بھی بہت سارے علماء نے اس پر بڑی محنت کی. اور 12 اس میں اکثر علماء کی رائے یہی ہے, یہ اپنے اپنے ان کا تفرد ہے. 2 تاریخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا اپنے اکیلے کی رائے ہے, اس پر انہوں نے بڑی محنت کی. 8 پر آ جائیں. 8 پر اگر 8 کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم اسے بھی قبول کر لیں گے. اگر غنیت الطالبین میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 8 کا, ہم اسے بھی قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. 8 تاریخ کو ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے, مناسب ہے. کیوں کہ 8 دروازے جنت کے ہوتے ہیں, 7 دروازے جہنم کے ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 تاریخ میں پیدا ہوئے, مطلب یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں, اب جہنم کے دروازے بند کرو, جنت کے 8 بھی کھول دو. تو 8 بھی ہمیں تسلیم ہے, 8 کو پیدا ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ آئے, جنت کے دروازے کھل گئے اور اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے. 9 تاریخ بھی آپ لے لیں, کوئی حرج نہیں, اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. 9 تاریخ کو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا آپ نے مان لیا تو کوئی حرج نہیں. بھئی سب چاند کو سورج کو دیکھتے ہیں, نظروں میں ٹکراؤ کیوں؟ سب دیکھو, سب کی آس ہے, سب کی تمنا ہے, اختلاف کیوں, لڑائی کیوں, جھگڑا کیوں؟ 9 تاریخ کو ہمارا نبی پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, مناسب ہے. اس کی حکمت میں آپ کو بتاؤں. سارے عدد کتنے ہیں, ٹوٹل کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 سے آگے کوئی عدد نہیں ہے. 10 میں واپس 0 اور 1 دونوں آ جاتے ہیں. 11 میں پھر 1 1, 12 میں پھر 1 2 آ جاتی. 9 لاسٹ. اس کے بعد کوسا بھی عدد ہے, کوسا بھی عدد بولنا, تمہیں بھی بولنا تھا, نہیں تو سودرت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں لاسٹ عدد کہتا ہے 9. 9 کے بعد کوسا بھی عدد نہیں آتا. 1 2 سے لے کر 9 تک, 9 کے بعد کوسا بھی عدد نہیں آتا. باقی جو بھی آئیں گے انہی میں سے آئیں گے, اس کے علاوہ اور کوئی نیا عدد نہیں آتا. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے, تم خود بتاؤ کہ 9 آخری عدد ہے, اس کے بعد کوئی عدد نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا. اور 9 آیا آخری میں ہے مگر ہے سب سے بڑا. 9 ہے آخری میں مگر ہے 8 سے بڑا, 7 سے بڑا, 6 سے بڑا, 5 سے بڑا, 4 سے بڑا, 3 سے بڑا, 2 سے بڑا, 1 سے بھی بڑا. آیا آخر میں ہے مگر ہے سب سے بڑا. ہمارا نبی آئے آخری میں ہے مگر ہے امام الانبیاء. سبحان اللہ. ایک اور اس کی تحقیقی بات میں آپ کو بتاؤں. 9 کا جو عدد ہے, آپ جتنے بھی عدد سے اسے ضرب دے لو, 9 تقسیم نہیں ہوتا. 9 کیا نہیں ہوتا؟ 9 یکم 9, 9 دونی 9 دونی کیا اتنی بول رہی میں, کیا قصہ؟ 9 دونی 18, 18 کو 2 کرو, 8 اور 1, 2 بھی ملے تو 9. 3 9 کہتے ہیں 27, 3 9 کہتے ہیں 27. 7 اور 2 9. 4 9 کہتے ہیں 36. 6 اور 3 9. 5 9 کہتے 45, 45. 5 اور 4 کتنے 9. 6 9 کتنے
54 5 اور 4 کتنے 9 جتنا بھی آپ ضرب دے لو 9 ہی رہے گا 9 کبھی تقسیم نہیں ہوتا ہمارے نبی دنیا میں آ کر یہ بتائے ہیں کہ میں امت کو ایک کرنے کے لیے آیا ہوں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا 9 یہ خلافت راشدہ میں بھی چلتا ہے آپ کو بتاؤں میں 9 کا جو ہنسا ہے 9 کا جو عدد ہے یہ خلافت راشدہ میں بھی چلتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی عمر مبارک 63 سال 60 پر 3 6 اور 3 کتنے 9 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال 63 6 اور 3 9 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال 63 6 اور 3 9 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 80 پر 1 سال 8 اور 1 9 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال 6 اور 3 سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کیا اللہ کی حکمتیں ہیں کیا اللہ کے راز ہیں 9 تاریخ آپ لے لو کوئی بات نہیں ہے 12 تاریخ لے لیں آپ اس میں بھی کوئی حرج نہیں 12 تاریخ مشہور ہے معروف ہے پوری دنیا میں عام ہے الحمدللہ کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے الحمدللہ 12 عربی میں ہے اور دال کہ علم العادات کے حساب سے حروف کو کہتے ہیں 12 بولے تو حد کر کو ینڈونے کر کو ہمارے عربی جو علماء جانتے ہیں ہمارے مدارس کی کتابوں کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے 12 مطلب اب یہ مضمون یہاں کو ینڈ کر کو 12 لکھ ڈالے تو کیا ہوگا کر کو عنوان یہاں کو ینڈ ختم 12 کا مطلب ہے حد ہے اور دال ہے کے حروف 8 دال کے حروف 4 8 اور 4 کہتے ہیں 12 اس لیے عربی کتابوں کے اندر جہاں 12 آ گیا سمجھو یہ عنوان ختم ہو گیا اس کی حد ہو گئی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے ولادت اور وفات کے لیے مہینہ تاریخ دن سب سیم چنے کیوں اس لیے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینے میں ایک مہینے میں پیدا ہو کر دوسرے مہینے میں اگر ہمارے نبی کی وفات ہوتی تو لوگ ہمارے نبی کے وفات کے مہینے کو منحوس سمجھتے اگر دن بھی پیر کے علاوہ کسی اور دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی کیوں اس لیے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا صدمہ انسانیت کے دل پر جو گزرا ہے وہ ہمارے نبی کی وفات ہے اس سے بڑا دکھ اس سے بڑا صدمہ اس سے بڑا رنج اس سے بڑا غم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ حضرت عمر نے تلوار نکال لی خبردار اگر کسی نے کہا میرے پیارے نبی کے بارے میں کہ وفات پا گئے گردن اڑا دوں گا اس کی سوچو دل پہ کیا گزر رہی ہے حضرت علی کو حضرت عثمان نے سلام کیا حضرت علی نے جواب نہیں دیا حضرت عثمان حیران ہیں زندگی بھر تو سلام کرتے رہے جواب دیتے رہے آج نہیں جواب دے رہے کیوں میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہوش نہیں ہے ایک صحابی جانوروں کو چرا رہے ہیں جنگل کے اندر تو یہاں جنگل میں جانور چرا رہا ہے وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ بندہ اللہ سے کہا یا اللہ ان آنکھوں کو لے لے مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں ان آنکھوں سے کیا دیکھوں نبی کے علاوہ کیا ہے دنیا میں دیکھنے کے قابل یا اللہ آج میری نظر لے لے کل قیامت میں واپس کر دینا تاکہ میں میرے نبی کو دیکھ لوں تاریخ گواہ ہے اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے اللہ نے اس کی نظر لے لی حضرت بلال جب ہمارے نبی کی وفات کے بعد اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اشہد ان محمد یوں کہہ کر نبی کو دیکھتے تھے جب بھی اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد پر پہنچ کر ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی اور اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اشہد ان محمدن پر پہنچ کر یوں دیکھا نبی نظر نہیں آئے بے ہوش ہو گئے کتنا بڑا صدمہ ہے دنیا کے لیے کتنا بڑا دکھ ہے دنیا کے لیے اگر یہ دن اور مہینہ اگر اللہ کوئی اور کر دیتے تو پھر زندگی بھر لوگ اس مہینے کو اور دن کو منحوس سمجھتے اس لیے اللہ نے وفات اور ولادت ایک ہی مہینے کی ایک ہی تاریخ میں اور ایک ہی دن میں اللہ نے رکھ دی تاریخ بھی بدل دی تو تم لوگ اسے منحوس بنا لیتے
دن بھی بدلتا تو تم منحوس بنا لیتے، مہینہ بھی بدلتا تو منحوس بنا لیتے۔ اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے حکمت ایسی کی کہ ساری چیزیں ایک ہی دن میں رکھ دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 12 عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حد کو کہتے ہیں، حد، ہے دال، ہے کے 8 دال کے 4 ملے تو 12۔ عربی کتاب میں 12 آگا تو حد کر گو۔ کیا حد؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، نبوت کی حد ہو گئی، رسالت کی حد ہو گئی۔ سب سے بڑا عنوان میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں گا، خاتم النبیین، ختم نبوت۔ حد، جس کی حد ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا غور کریں آپ، جس کی حد ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ جس کی حد ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا، اور جس کی جو ہر جگہ ہوتا ہے یعنی اللہ، اس کی کوئی حد نہیں۔ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے 12 ربیع الاول ولادت کا دن، کہ یہ حد ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا حد میں رہو میری امت، نہ حد سے آگے جانا نہ حد کے اندر جانا، حد میں رہو تو تم کامیاب ہو۔ سبحان۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خاص کر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کریمہ کے ایک ٹکڑا لقد جاءکم پر آج بات ہوئی ہے، اور وہ کیا بات ہوئی ہے کہ میرے پیارے نبی کی ولادت بے مثال ہے۔ ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا اور اس کی وجوہات اور اس کے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو میلاد النبی بنانے سے زیادہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جشن منایا جاتا ہے، مشن اپنایا جاتا ہے۔ جشن ایک دن کا ہوتا ہے، مشن پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ جشن منانے والے غیر بھی ہیں، مشن اپنانے والے صرف مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ادب سے آپ کی محبت کو سامنے رکھ کر درخواست کرتا ہوں، صرف ایک دن کا عشق نہ دکھانا، نبی کا مشن اپناؤ، زندگی پر اس پر قائم رہو، تاکہ نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم قابل بن جائیں۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ جشن ایک دن کا اور مشن زندگی بھر کا، اس لیے ہم اسے اپنائیں گے، منائیں گے نہیں۔ منانا تو بس ایک دن کا، ہیپی برتھ ڈے منائیں گے ایک دن، مدرس ڈے ایک دن، اور کوسے کی ڈے ہی نا، یہ ڈے وہ ڈے، سب شادی سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پھول ڈے، گلاب ڈے، روز ڈے۔ شادی کے بعد چائے دے، روٹی دے، آٹا دے، خالی ڈے۔ شادی سے پہلے کے ڈے کتنے اچھے تھے، گلاب ڈے، روز ڈے، اور کوسا کی 14 فروری کو ہے نا نام دین میں ویلنٹائنز ڈے۔ اوہ کیا ہوا دینا۔ شادی کے بعد روٹی دے، چائے دے، خرچاں کو دے دے رہے۔ کون کی خواب دیکھا کرتے کیا بولے تو انہیں اس کی خواہش تھی، کیا کرو بولے تو 4 شادیاں ہوا تو میں بہت خوش رہتا ہوں۔ کئی کو بھئی 2 مارے تو 2 بچاتی کر کو، 4 شادیاں ہوا تو بہت خوش رہتا ہوں۔ کئی کو 2 مارے تو 2 بچاتی، آرام سے رہ جائے کر کو۔ خواب پڑیا 4 شادیاں ہوگی، 2 جنے خوب بجاری، 2 جنے بچانی تو نوے، 2 جنے پکڑ لی بھاگنا نہیں کر کو، 2 جنے پکڑ لی، 2 جنے خوب بجاری۔ بولے 4 شادیاں نہیں ہوتا، توبہ توبہ، پھر بھاگ بھی نہیں سکتا۔ میرے حال میرے عزیزوں، بیوی کا وائرس اچھا بھی خراب بھی، جسے اچھی بیوی مل گئی اسے ماشاءاللہ اچھا ڈیٹا مل گا کر کو۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کو بولے ڈاکٹر صاحب انہیں پوری زندگی میں آئل فائل بکرا، اس کی پوری میموری واش کر ڈالو، ایک نئی زندگی شروع کرنے کر کو۔ ڈاکٹر صاحب بولے ٹھیک ہے، ڈالو مشین کے اندر، ٹیکنالوجی میں ڈالے، وہ پوری اسکیننگ لے کو پورا دماغ کا پورا ڈاٹا ختم کر ڈالے۔ خوشب گھراں والے بھی ڈاکٹر بھی بڈاک بولے دیکھو نیا ہوگا کچھ بھی آدمی پچھلے کا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا پوچھ کو دیکھو کہتے بھی پچھلا کا یاد ہے کیا کرو؟ تو ڈاکٹر صاحب بولے بھائی تجھے پچھلی زندگی کا کہتے بھی یاد ہے کیا؟ بھی نہیں، پورے خوش ہو گئے۔ انہیں بولا ایک چیز یاد ہے، سب جنے کانا کھڑا کر لیا، کیا وہ کرو؟ بیوی کا نام یاد ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بولے کیا کری؟ پورا ڈاٹا تو ڈیلیٹ ہوگا، وائرس گیا نہیں۔ کیا گیا نہیں؟ وائرس گیا نہیں۔ تو وائرس ہونا چاہیے کمپیوٹر میں،
نہیں تو پھر کمپیوٹر کام بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کہاں کیوں نے کمپیوٹر کھڑا تو ذرا ہمنا بھی سدھارتا ہے, نہیں کر کے بولے تو ختم پھر قصہ. تو بہرحال میرے عزیزوں, یہ اپنی اپنی چوائس, اپنی اپنی خواہشیں ہیں, اپنی اپنی تمنا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. منانا نہیں ہے, اپنانا ہے, زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہر مسلمان بھائی کے دل کو خوشی نصیب فرمائے, ہر مسلمان بہن کے دل کو خوشی نصیب فرمائے. ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ اللہ سب کی زندگیوں میں بہار عطا فرمائے. غریبوں کی زندگی میں بھی بہار دے, بیواؤں کی زندگی میں بھی بہار دے, مشکل لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ بہار دے. جو بیمار ہیں, اس ہمارے نبی کے آنے کی برکت سے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو مصیبت میں پڑے ہیں, اللہ ہمارے نبی کے آنے کی برکت سے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے انشاءاللہ.